السلام علیکم. میں عفیر عالیہ اردو لورز میں آپ سب کو خوش آمدید. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ دیر مصروف نہ رکھوں، اس لیے میری ویڈیو کا دورانیہ 20 سے 22 منٹ ہے. لہٰذا گھریلو خواتین صبح جب بچے اسکول اور شوہر جاب پر چلے جائیں تو میرے اس ناول سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں. طریقہ یہ ہے کہ موبائل کچن ایپرن کی جیب میں ڈالیں اور ہینڈ فری کانوں پہ سیٹ کر لیں اور کام کے دوران میری ویڈیو بھی انجوائے کریں اور کام بھی کریں. چلیں، یہ تو تھا ایک مشورہ. اب آتے ہیں ناول کی طرف. ہم نمرہ احمد کے ناول پارس کی آج چھٹی قسط سنیں گے. میں نے تمہیں 50 روپے دیے تھے، یہ 50 کی تو نہیں ہیں. منڈیر کے اس طرف کھڑے ہوئے شجاع کا رنگ پھیکا پڑا. اس نے تھوک نگلا. نہیں تو پورے 50 روپے کی ہیں. نہیں، میں اس دن سلائی کے لیے لیس اور بٹن لینے گئی تھی. صدر وہاں بالکل ایسی ہی بالیاں دیکھی تھیں مگر وہ 100 روپے کی تھیں. وہ ششوپنج میں پڑھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی. ہاں نہیں، یہ بھی 70 کی تھی مگر میں نے بھاؤ تاؤ کر کے کم کروا لی قیمت. اور تم تو بھاؤ تاؤ تھوڑی کرتی ہو. دکاندار سے ایک دفعہ ہی تم نے قیمت پوچھی ہوگی، اس نے بتا دی. ہاں یہ بھی ہے. اس نے نیم رضامندی سے سر اس بات میں ہلایا اور چھت کے دروازے کو دیکھا. اچھا اب تم جاؤ، امی نے دیکھا تو قیامت آ جائے گی. مجھے بھی نہیں پسند یوں ملنا. آئندہ کام ہو تو سیدھے دروازے سے آنا. وہ 2 ٹوک کہہ کر بالیوں کا پیکٹ اٹھائے اندر کی طرف بھاگ گئی. شجاع نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتا دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں ڈھیروں چمک تھی. فوارے کے چمکیلے پانی کی طرح ٹپ ٹپ گرتے قطرے ہیروں کی طرح جگمگا رہے تھے. پارس نے اب کے بعد آنکھیں اٹھائے محض کنکیوں سے جانچنا چاہا کہ وہ کتنا فاصلہ عبور کر چکا ہے. وہ اب میزوں کے اس طرف گلاس وال کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا. گلاس وال کے دوسری طرف ہوٹل کا کھلا سا شفاف نیلا چمکتا سوئمنگ پول تھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے مستطیل گڑھے میں کسی نے کانچ بھر کے جما دیا ہو. نیلے کانچ میں بھی کئی کہانیاں تھیں، ادھوری اور انمٹ کہانیاں. وہ رات کے وقت چھت پر کرسی ڈالے بیٹھی تارے دیکھ رہی تھی. گردن کرسی کی پشت سے ٹکا کر چہرہ آسمان کی طرف کر رکھا تھا. چوٹی پیچھے گری ہوئی تھی اور بالیاں کانوں میں چمک رہی تھی. جہاں پورا سال نہیں پہنی بالیاں وہاں بھی نہ پہنتی. شجاع کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی. وہ منڈیر پر بازو رکھے کھڑا مسکرا رہا تھا. اس کی پچھلی یادوں کی نسبت وہ اب خاصا پورے اعتماد لگ رہا تھا اور خود پارس کے چہرے پہ بھی کوئی کلفت نہ آئی اور نہ ہی بیزاری. بس سنجیدگی سے اسے دیکھا. کیا ہے؟ اس 1 سال میں 3 دفعہ تائی نے تمہاری الماری سے یہ بالیاں ڈھونڈ کر کوڑے میں پھینکی ہیں اور تم ہر دفعہ اٹھا لاتی ہو، واپس دھو کے سنبھال لیتی ہو. کیا اس لیے کہ انہیں میں لے کے آیا تھا؟ پارس نے شانے اچکائے. مجھے لانے والے سے فرق نہیں پڑتا. اگر پڑتا ہے تو صرف اس بات سے کہ یہ میری وہ پہلی کمائی ہے جو میں نے خود پر خرچ کی ہے، اور شاید واحد بھی. وہ اٹھ کر اندر جانے لگی کہ جیسے بیٹھنا بیکار ہو. میں برطانیہ جا رہا ہوں. شجاع بولا. وہ ٹھٹک کر رکی، پلٹ کر اسے دیکھا. کیوں؟ سی آنکھوں میں حیرت ابھری. لوگ کیوں جاتے ہیں؟ پیسہ کمانے، گھر کے حالات اچھے کرنے. وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ذرا سے کندھے اچکائے. اچھی بات ہے، کرو گھر کے حالات اچھے. میں جاؤں اب؟ 1 منٹ سنو. وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا. اس کے چہرے پہ اب سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی. تم میرا انتظار کرو گی؟ نہیں. وہاں تبدیلی کی کوئی خواہش نہ تھی. اگر میں کہوں کرنا تب بھی نہیں. اسے جیسے دکھ ہوا. نہیں، میرے پاس کرنے کو اور بہت کام ہے. چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی. پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنے لگا. میں خط لکھوں گا، فون بھی کروں گا. اماں تمہیں میرے خط ضرور دیں گی. مت لکھنا، نہ ہی فون کرنا. اگر مجھے تمہارا انتظار کرنا ہوا
تو مجھے خط یا فون کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر نہ کرنا ہوا تو تمہاری ساری ہی چیزیں بیکار۔ میں آؤں گا پارس، تمہارے لیے آؤں گا، بالکل ویسے ہی اگر تمہیں آنا ہوا تو آ جاؤ گے، اور جب آؤ گے تب کی تب دیکھی جائے گی، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے آخری بار دیکھا۔ وہ اپنی چھت کی منڈیر پہ کھڑا یاسیت سے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ پارس کی آنکھوں میں پانی چمکا، اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا، پھر اپنی بالیوں کو چھوا، پانی کا ایک قطرہ گال پر لڑکا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، مگر چوتھا نہیں گرا۔ شعوری کوشش نہیں تھی، لاشعوری اسٹاپ لگ گیا تھا، جذبہ بس اتنا ہی تھا۔ نیلے کانچ پر سورج کی شعاعیں رقص کر رہی تھیں۔ وہ گلاس وال کے ساتھ چلتا ہوا اس کی میز کے سامنے آ رکا۔ پارس نے سر اٹھایا، وہ نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ بدل گیا تھا، زیادہ خوش شکل ہو گیا تھا، کپڑے بھی اچھے تھے، سوٹ اور ڈریس شرٹ، بہت امیر نہیں مگر ڈیسنٹ۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، رسمی سی مسکراہٹ لیے جگہ سے اٹھی۔ السلام علیکم، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ شجاع کی مسکراہٹ لمحے بھر کو پھیکی پڑی، پھر دوبارہ سے مسکرایا اور اپنا سر جھٹکا۔ کیا تم یہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں جانتا ہوں یا نہیں پارس؟ مسز رضوان حیات۔ اور نہیں، آپ مجھے نہیں جانتے، بیٹھیے۔ وہ ہاتھ سے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واپس بیٹھ گئی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی۔ نفاست، تمکنت، اعتماد۔ شجاع نے جیسے تسلیم کرتے ہوئے سر کو اس بات میں خم دیا اور بیٹھ گیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مجھے نہیں جانتی مگر میں آپ کو جانتا ہوں، ہمیشہ سے۔ پارس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا شجاع، جب آپ کی ماضی سے کوئی اٹھ کر آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ پتہ ہے میں تو ہنس دیتی ہوں ایسے قرابت داروں پر۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ وہ کیسے ہمیں جان سکتے ہیں کہ جب ہمارے اور ان کے درمیان کئی برسوں کی خلیج حائل ہو چکی ہو۔ وقت اور وقت کے لگائے زخم یہ جتنا بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ماضی کے قرابت داروں سے آپ کو دور کر دیں گے، اور ہمارے درمیان تو 8 سال حائل ہیں۔ اور پتہ ہے شجاع، یہ خلیج نہیں ہے، یہ تو خلا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ ذرا سا مسکرائی۔ شجاع نے اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہولے سے ہلایا۔ مسز پارس، آپ اس خلا کے پار بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ ان 8 سالوں میں میں نے جتنی دفعہ تمہارے بارے میں سوچا یہی لگا اب تم ایسی ہوگی، اور اب تم ایسی ہوگی، اور تم بالکل ایسی ہی ہو۔ میں نے غلط نہیں سوچا تھا۔ انسان بہت پیچیدہ مشین ہے، جتنا انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے اتنا کوئی دوسرا انسان اسے نہیں جان سکتا۔ یعنی میں اس دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں کہ میں آپ کو جانتا ہوں؟ شجاع بولا۔ ٹھیک ہے، شاید اسی میں بہتری ہو۔ پارس اسی طرح بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھتی اور مسکراتی رہی۔ سو شجاع، اب اتنے عرصے بعد اچانک آئے ہو؟ فقرہ ختم کرتے ہی پارس نے گردن ہلائے بغیر نگاہیں آگے پیچھے دوڑائیں۔ ہوٹل ریسپشن، لابی کی اونچی چھت، 4 دیواری، باہر کے کھلے ہرے بھرے میدان، پول، اور واپس اپنے پرس تک، پھر نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں۔ وہ مسکرائی۔ غور سے وہ اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک اداسی آ گئی۔ نہیں پارس، میں ان چیزوں کے لیے نہیں آیا۔ جانتا ہوں کہ یہ ہوٹل اب تمہاری ملکیت ہے، یہ بھی جانتا ہوں تم ایک امیر بیوہ بن چکی ہو۔ یہ نہیں جانتا کہ تم نے رضوان حیات سے شادی کیوں کی تھی، مگر میں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ مل لیے، اس نے مسکراہٹ سمیٹی۔ شجاع اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے گھر کا ایڈریس ہے میرے پاس، مگر تمہاری اجازت کے بغیر آنا نہیں چاہتا۔ تائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی اسی بہانے۔ جب جی چاہے آؤ، میرے کزن ہو، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ پارس نے ہلکے سے ابرو چکائے۔ تھینکس۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔
اس کے پلٹتے ہی پارس کے چہرے کے تاثرات بدلے، بے رحم مسکراہٹ کی جگہ سپاٹ سنجیدگی چھا گئی۔ آنکھوں میں البتہ لمحے بھر کو اضطراب جھلکا تھا، پھر خاموشی اور سرد پن۔ وہ لابی سے نکل کے باہر چلا گیا تھا۔ پارس موبائل فون پر فائز کا نمبر ملانے لگی، اس کے انداز سے بے توجہی عیاں تھی۔ افضل بابا نے پانی کی ٹوٹی بند کی، دھلی دیگچی سلیب پر رکھی، مگ ٹوکری میں ڈالے اور صافی سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اپنے خیال میں پلٹے کہ ایک دم ڈر گئے۔ سامنے فیضان کھڑا تھا، انہیں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ نہیں، تم کب آئے؟ وہ شرمندگی سے مسکرائے۔ بلکہ کیسے آئے؟ یہیں کچن کے پچھلے دروازے سے۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے، کرسی پہ بیٹھ گیا۔ افضل بابا نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر لاؤنج میں کھلتے دروازے کو۔ اگر اس طرح تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو؟ میرے ٹیرس سے سب کچھ نظر آتا ہے۔ پارس نکل چکی ہے، اس کی ماں بھی ساتھ ہی گئی ہے، وہ بے فکر تھا۔ ہاں، انہیں دفتر جانا تھا اور فیروزہ بیگم کو کہیں راستے میں اتارنا تھا۔ افضل بابا پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی ہنوز موجود تھی۔ ان میں سے کوئی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ جانتا ہوں میرا کام زیادہ لمبا نہیں ہے، پہلے مجھے بتائیں پارس کے اپنی ماں سے کیسے تعلقات ہیں؟ افضل بابا شش و پنج میں پڑ گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، دونوں میں زیادہ بات نہیں ہوتی، ویسے وہ اس کی سوتیلی ماں ہیں۔ اچھا، وہ چونکا۔ بھائی جی کو پتا تھا یہ بات؟ ظاہر ہے۔ افضل بابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ کھڑکی کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے تاکہ باہر سے کوئی آتا ہوا آئے تو انہیں نظر آ جائے۔ بھائی جی سے اس کا رویہ کیسا تھا؟ بہت اچھا، دونوں میں بہت محبت تھی۔ بابا کے لہجے میں نرمی گھل گئی، جیسے ان دونوں سے زیادہ بابا کو ان سے محبت ہو۔ فائز نے تنفر سے سر جھٹکا۔ سب ڈرامہ ہے اس کا۔ بھائی جی کی موت کا سب سے زیادہ فائدہ پارس کو ہوا ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہوٹل اس نے اپنے نام لکھوا لیا ہے، اور جانتے ہیں بھائی جی نے کراچی اور پنڈی والا ہوٹل بھی اس کے نام کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے 2-3 ماہ پہلے ہی معلوم ہوئی ہے۔ وہ دبے دبے غصے سے اٹھ کے ٹہلنے لگا۔ پتہ نہیں ایسا کیا جادو کیا اس نے بھائی جی پر کہ وہ اس پر سب لٹاتے گئے۔ وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے فیضی بیٹا۔ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے کسی بھی بات کا یقین نہیں ہے۔ میرے نزدیک وہ میرے بھائی کی قاتل ہے۔ میں اپنے بھائی کا خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ کیا کرو گی تم؟ افضل بابا خوف زدہ نظر آنے لگے۔ وہی جو اس نے بھائی جی کے ساتھ کیا۔ وہ بے رحمی سے مسکرایا اور پھر سر کو جھٹکا۔ خیر، آپ نے مجھے بتایا تھا بھائی جی کے سر پہ لگی چوٹ سے ان کی جیکٹ کی ہڈ بھی پھٹ گئی تھی۔ افضل بابا نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف پارس سے متنفر ہے تو وہ غلط تھا، وہ تو برابر کا بدلہ چاہتا تھا۔ وہ جیکٹ پارس نے سنبھال کے رکھی یا آپ نے بہت پہلے بتایا تھا؟ جی، ایک دن کمرے کی صفائی کرتے ہوئے وہ مجھے نظر آئی تھی۔ مجھے وہ جیکٹ چاہیے۔ فیضی بیٹا اسے شک ہو گیا تو وہ مزید پریشان ہو گئے۔ بے فکر رہیں، بس دیکھ کر لوٹا دوں گا، ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ اچھا بیٹھو، لاتا ہوں۔ وہ گو مگو کیفیت میں سر ہلاتے ہوئے اندر چلے گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سرسری نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ چند منٹ گزرے تو وہ آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک پلاسٹک کا پیکٹ تھا جس میں ایک جیکٹ طے کی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جلدی سے دیکھ لو وہ آ نہ جائے، وہ تشویش سے کہتے ہوئے کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے۔ فائز نے پیکٹ میز پر رکھ کے کھولا، جیکٹ نکالی۔ اس میں خون کی بو ابھی تک نہیں گئی تھی، اسے جیسے کبھی دھویا نہیں گیا تھا۔ پیکٹ میں بند ہونے کی وجہ سے بو بھی اندر ہی تھی۔ اس نے جیکٹ سیدھی کی۔ اس کی ہڈ درمیان سے پھٹی ہوئی تھی، سوراخ اخروٹ کے سائز کا تھا اور اس کے گرد خون کے واضح نشان تھے۔ اس نے ہڈ دیکھنے کے لیے جیکٹ کو اوپر اٹھایا تو کچھ نیچے گرا۔ چھن چھن۔ افضل بابا اور فائز دونوں چونکے۔ جیکٹ کے اندر شیشے کا ایک ٹکڑا تھا، فرش سے ٹکرایا مگر ٹوٹا نہیں۔ اس نے حیرت سے ٹکڑا اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، وہ سرخ نہیں تھا،
یعنی جیکٹ کا خون خشک ہونے کے بعد اندر ڈالا گیا تھا. وہ دھندلا سا تھا، کسی چیز کا حصہ تھا، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا. کیا یہ شیشہ ان کے سر میں لگا؟ مگر یہ تو وہ حیرت میں پڑ گیا. دفتر افضل بابا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی. فیروزہ بیگم آ گئیں. تم جاؤ جلدی. وہ کرنٹ کھا کر اٹھا اور جیکٹ طے کرنے لگا. افضل بابا نے تیزی سے اس کو روکا. تم جاؤ، میں کر لوں گا، بس جاؤ. اس نے جیکٹ اور شیشہ وہیں چھوڑا، پھر متذبذب سا اٹھا، افضل بابا کو دیکھا اور کھڑکی سے باہر، جہاں فیروزہ بیگم لان کے سٹیپ پر تھیں اور پارس پیچھے گیٹ پر تھی. وہ یقیناً سڑک کی سیڑھیاں دیکھنے کے لیے رکی ہوگی، اس لیے پیچھے رہ گئی تھی. وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا. افضل بابا نے جلدی جلدی پیکٹ میں سب ڈالا، اسے بند کیا، اوپر چلے آئے. اس کی الماری میں رکھ کر دونوں دروازے بند کر کے جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو پارس سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. انہیں اپنے کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت ابھری. اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی. جھاڑ پونچھ صبح رہ گئی تھی آپ کے کمرے کی، میں وہی کر رہا تھا. افضل بابا مسکرا کے جلدی جلدی بتانے لگے. وہ ہوں کہہ کے سر ہلاتی ہوئی اوپر زینے چڑھنے لگی. بیٹی، جب وہ ان کی طرف سے ہو کے نکلنے لگی تو وہ بے اختیار پکار اٹھے. جی. پارس نے رک کے انہیں دیکھا. افضل بابا چند لمحے دکھ سے اسے دیکھتے رہے. ان کی آنکھیں نم ہو گئیں. پھر بولے، احتیاط کرنا. کس سے؟ پارس ہلکا سا چونکی. ہر کسی سے. رضوان صاحب کے بعد تمہارے دشمن بہت سے بن گئے ہوں گے. پارس اداسی سے مسکرائی. بابا، اگر مجھے کسی سے خطرہ ہے اور جو مجھے نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، صرف فیضان ہے، رضوان کا بھائی. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور کچھ نہیں کہہ سکتا. افضل بابا کا چہرہ سفید پڑ گیا. آنکھوں میں خوف اترا. مگر فیضی تو امریکہ میں ہے. پارس نے ایک نظر انہیں دیکھا، ایک گہری نظر، پھر ہلکا سا مسکرائی. جانتی ہوں. اور اندر کی سمت بڑھ گئی. افضل بابا کے قدم گویا زمین میں گڑ گئے. رضوان حیات کے بنگلے کے عقبی طرف اونچا نیچا سا جنگل تھا. سروقت درخت، ویرانہ، خاموشی. دور کہیں بولتے ہوئے جانور اور پرندے. جب وہ چیختے تو زندگی کا گمان ہوتا، ورنہ بس ایک جامد سی چپ تھی. صبح بھی نیلے رنگ سے سفیدی میں تبدیلی کے ارتقاء میں تھی. ہوا ٹھنڈی سی چل رہی تھی. فائز اپنے گھر کی اوپری منزل کی کھڑکی سے جھانکنے لگا تو وہ ڈھلان اترتی دکھائی دی. سیاہ شال اب اس نے بکل ڈال کر اوڑھی ہوئی تھی، ایسے کہ سینے کے اوپر لپٹے بازو شال کے اندر تھے. کولہاپوری چپل کی بجائے کینوس شوز پہنے، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے وہ سر جھکائے چل رہی تھی. وہ یقیناً واک پہ نکلی تھی. فائز ہلکا سا مسکرایا اور جھک کر جاگرز پہننے لگا. پھر وہ سیدھا ہو کر اس نے دوبارہ نیچے دیکھا. وہ جنگل کی طرف جا رہی تھی. فائز نے ایک نگاہ اطراف میں دوڑائی، جیسے اس تک پہنچنے کا متبادل مگر اتفاقی یا ٹکراؤ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو. پھر جیسے سمجھ کے مسکرا دیا. اسے لمبا چکر پڑتا تھا، مگر ظاہر ہے وہ ایک اتفاق ہی ہوگا. پارس کے کینوس شوز بنا چاپ پیدا کیے نیچے گرے پتوں کو رونتے جا رہے تھے. وہ زمین کو دیکھتی چل رہی تھی. اس کا ذہن جیسے کہیں دور الجھا ہوا تھا. چلتے چلتے اب وہ جنگل کے اندر پہنچ چکی تھی. دفتن اونچے درختوں کے درمیان ایک جگہ وہ رکی. جوتے کی نوک سے پتے ہٹائے. ایک کاکروچ کی شکل کا کیڑا پتے کے نیچے سے نکل کر تیزی سے آگے جا رہا تھا. پارس رک کر اس کیڑے کو دیکھنے لگی. وہ رینگتا ہوا اس سے دور جا رہا تھا. وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھی نگاہوں سے کیڑے کا تعاقب کرنے لگی. اس وقت اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، بے حد اداس مسکراہٹ. درختوں کے پتے ہوا سے ذرا کھڑکنے لگے. ہلکی سرسراہٹ میں اسے بھی ہلکی سرگوشی سنائی دینے لگی. انمٹ کہانیاں پھر سے ہر جگہ چھانے لگی. ہوٹل کی لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی. ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے سیاہ لیڈی سوٹ میں ملبوس لڑکی مسکرا کر سب کو خوش آمدید کہہ رہی تھی. اس نے درمیان سے مانگ نکال کر بالوں کو کس کا جوڑا باندھ
رکھا تھا، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں تھیں۔ وہ بہت پیشہ ورانہ مہارت اور خوش اخلاقی سامنے کھڑے صاحب کو کچھ بتا رہی تھی، جب لابی میں ایک غیر محسوس ہلچل مچی، ایک الرٹ سی کیفیت جو مہمانوں کو کبھی نہیں اور عملے کو ہمیشہ محسوس ہو جاتی تھی تب جب باز قریب ہوتے۔ اس نے بھی بات ختم کرتے ہوئے ایک نظر کوریڈور میں دیکھا، رضوان حیات وہاں سے چلے آ رہے تھے۔ ان کے عقب میں سیکرٹری اور بائیں طرف ایک اعلیٰ آفیشل تھے، مہربان صورت، سیاہ سفید مونچھیں، سرمئی کن پٹیاں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر ساتھ والے صاحب کی بات سن رہے تھے۔